نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الصف مدنی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 14 آیات ہیں۔ صف کا مطلب صف بنانا، لائن بنانا، قطار بنانا۔ پچھلی صورت میں مسلمانوں کے داخلی جذباتی معاملات کو ڈسکس کیا گیا تھا، اندرونی معاملات کی سٹریم لائننگ کی گئی تھی، کچھ وہاں پر اصول دیے گئے تھے۔ سورہ صف میں ہم دیکھیں گے کہ پھر یہاں خارجی دشمن سے نمٹنے کے لیے اور قتال کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے۔ مدنی صورتوں میں سے جو کہ سورۃ الحدید سے شروع ہوئی ہیں، ان میں رہنمائی موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ واقعی طالب آخرت بن چکے ہیں۔ جس شخص نے واقعی آخرت کو اپنا مقصد اور اپنی زندگی کا محور بنا لیا ہے، اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، عقیدہ آخرت پر ایمان لانے سے کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیا اس کے تقاضے ہیں، عمل کیسا ہونا چاہیے، ان تمام سوالات کے جوابات وہاں پر موجود ہیں، عملی رہنمائی دے دی گئی ہے۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ سورہ حدید سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں ان کا رخ مسلمانوں کی طرف ہے، نہ ان میں کفار سے بات کی گئی ہے، نہ مشرکین سے، نہ اہل کتاب سے، بات ساری کی ساری مسلمانوں کی طرف ہے۔ اور مسلمانوں میں سے بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز پہلے بھی موجود تھیں اور آج بھی موجود ہیں۔ جن مسلمانوں کو سمجھیں کہ اسلام کی بیک بون کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کی جو حیثیت حاصل ہوتی ہے، وہ سچے مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے، مومن۔ اور مومن کیسے؟ مجاہد، مومن ہوں، محسن ہوں اور مجاہد ہوں۔ یہ جہاد جو ہے، یہ مسلسل موومنٹ، مسلسل کی جد و جہد۔ اگر اسلام گرا ہوا ہے، اسلام کو کھڑا کرنے کی کوشش کرو۔ جیسے عمارت کوئی گری ہوئی ہوتی ہے تو عمارت کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر عمارت کھڑی ہوتی ہے تو عمارت کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو مینٹین کیا جاتا ہے۔ تو اسلام اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھو، اس کے لیے بھی جہاد چاہیے۔ اور اسلام کی عمارت ڈھہ گئی ہے، گر گئی ہے تو کھڑا کرنے کی کوشش کرو۔ جب کوئی چیز بنی نہیں ہوتی اس کو بنانے پر محنت کرنی ہوتی ہے، جب کوئی چیز بن جاتی ہے تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو جہاد تو دونوں ہی صورتوں میں ہے۔ تو یہ مجاہد ہیں، یہ اسلام کی عمارت کو سمجھیں کہ کھڑا رکھنے والے لوگ ہیں، اسلام کی عمارت کو کھڑا رکھنے والے لوگ ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سچے مومنوں کو حاصل تھی۔ پھر ایک دائرہ مخلص مسلمانوں کا تھا۔ مخلص مسلمان اللہ کے ساتھ سچے، رسول کے ساتھ سچے، محبت کرنے والے، اطاعت کا جذبہ رکھنے والے، لیکن کبھی کبھار کمی کوتاہی ان سے سرزد ہو جاتی تھی، پہلے بھی ہوتی تھی، آج بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال نیتوں میں خلوص ہے، کرنا چاہتے ہیں، سلپ اپس ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار بلنڈرز ہو جاتے ہیں۔ جیسے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے دیکھا، ایک بلنڈر ہو گیا ان سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنڈیم نہیں کر دیا ہمیشہ کے لیے کہ اب ہم ان سے بات نہیں کریں گے اور ان کو ہم اپنے انر سرکل کے اندر نہیں رکھیں گے اور اب ہم ان سے مشورے نہیں کریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مخلص مسلمانوں سے کبھی غلطی ہو جائے، کمی کوتاہی کا ان سے کوئی ارتکاب ہو جائے تو اللہ سے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر سے کام لینے والا ہے۔ تو مخلص مسلمانوں کا ایک اور دائرہ تھا۔ اب ایک اور دائرہ کمزور ایمان والے مسلمان۔ اگر آپ ایک ایٹم کو اپنے سامنے لے کر آئیں نا، ایٹم کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اس کا تو نیوکلیس ہوتا ہے نا ایک، تو اسلام کا نیوکلیس جو ہے وہ مجاہد ہوتے ہیں، محسن، مومن، مجاہد۔ اس کے بعد پھر ایک جو آربٹ ہے مخلص مسلمانوں کا، پھر ایک اور جو آربٹ ہے وہ کمزور ایمان والے مسلمان۔ کمزور ایمان والے مسلمان یہ ہوتے مخلص ہی ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل بہت اچھے ہوتے ہیں، نیتوں میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، یہ سنسیئر ہوتے ہیں اسلام کے ساتھ،
ان کی وفاداریاں ہوتی ہیں اللہ رسول کے ساتھ، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ابھی نئے نئے آئے ہوتے ہیں تو لہٰذا کچھ کمزوری ان میں ہوتی ہے۔ یہی حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ کچھ لوگ جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے بعد یا فتح مکہ کے بعد، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکے تھے، اور قرآن کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کا زیادہ موقع نہیں ملا تھا، تو لہٰذا بھی ذرا سی کمزوری تھی۔ مشکلات بھی نہیں جھیلی تھیں اسلام کی راہ میں، تو پختگی نہیں آئی تھی، ایمان میں میچورٹی نہیں آئی تھی، اس لیے کہ ایمان کے پھل پر ابھی مشکلات کی دھوپ نہیں پڑی تھی، تو ایمان میں ابھی رس نہیں پیدا ہوا تھا، ایمان میں مٹھاس نہیں پیدا ہوئی تھی، ابھی کچا کچا ایمان تھا، پکا نہیں تھا، میچور نہیں ہوا تھا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے وہ بھی مخلص مسلمانوں میں شامل ہوئے، اور بہت سے ان میں مجاہد بھی بن گئے۔ ایک دائرہ منافقین کا تھا، ایک آربٹ منافقین کا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا، آج بھی پایا جاتا ہے، اور یہ بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود تھے۔ یہ وہ تھے جو کہ مخلص نہیں تھے، اور یہ موقع ملتے ہی بھاگ جانے والے لوگ، اپرچونسٹس، لا الہ اولائی ولا الہ اولائی، نہ اسلام کے کیمپ میں تھے نہ کفار کے کیمپ میں تھے، نہ اسلام کے وفادار تھے نہ کفر کے وفادار تھے، یہ صرف اپنے وطن اور فرج کے وفادار تھے۔ اینیمل انسٹنکٹس کے ساتھ ان کی وفاداریاں تھیں، یہ اپنی ذات کے لیے جینے والے لوگ تھے، جہاں فائدہ نظر آتا وہاں لڑک جاتے، اگر اسلام قبول کرنے میں فائدہ نظر آتا اسلام میں شامل ہو جاتے، اگر کفر مضبوط ہونے لگتا، کامیاب ہونے لگتا، کفر کی طرف لڑک جاتے۔ تو چڑھتے سورج کے پجاری، یہ سکسیس کو پوجنے والے، ان کا معبود کامیابی، ان کا معبود دنیا تھی۔ لیکن بہرحال قانونی طور پر یہ مسلمان تھے،